बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं वकास अजीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बात कर रहा हूं मैं हरमीत सिंह के हवाले से। हरमीत सिंह के बारे में सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी के ऊपर मैंने काम किया है। मेरा जो सहाफ़ती तजुर्बा है वो ये है कि हमारे सामने जब एक ख़बर आती है तो हम खुद ही जज बन जाते हैं, हम खुद ही इंसाफ देने वाले बन जाते हैं, हम खुद ही फैसला करने वाले बन जाते हैं, हम खुद ही अगले बंदे को कटहरे में ले आते हैं, हम खुद ही उसको इज़्ज़त दे देते हैं, हम खुद ही उसे जलील कर देते हैं। चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो हमारे एंकर्स हैं, चाहे वो हमारी सोशल मीडिया पे अवाम है, चाहे वो हमारे तबसरा निगार हैं, चाहे वो हमारे दानिशवर हैं। अब हमारे दोस्त आबिद मीर को इस बात पे बहुत शदीद इख्तिलाफ है कि मैं लफ्ज़ दानिश्वर की तौहीन करता हूँ, तो मैं उनकी तौहीन नहीं करता। जो ऐसे लोग हैं मैं उनको सामने लाता हूँ। गुजारिश ये है कि हरमीत सिंह को एक ट्वीट शाज़िया मरी के ख़िलाफ़ करने पे टर्मिनेट कर दिया गया। जब ये बात सामने आई, मैंने भी एक चुटकुला छोड़ा उनके फेसबुक पे एक पोस्ट पे, और फिर वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे मामले की संगीनी की नोयत का अंदाज़ा हो गया था। अब जब ज़िंदगी के बहुत सारे बैड और गुड फेजेस से मैं गुज़रा हूँ तो मैं फ़ौरन किसी खबर पर कमेंट नहीं करता, बिलखुसूस सोशली तो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने हरमीत सिंह को मैं 2-3 दफ़ा मिला हूँ, मैं जानता हूँ, हमारे कुछ माजी के लोगों के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुक़ हैं, उस हवाले से भी हम मिले। मुझे उनकी नेचर का नहीं पता, वो कैसे इंसान है ये भी मुझे नहीं पता। मैं जो 3 दफ़ा उनसे मिला, मैंने उन्हें खुश अखलाक पाया, मैंने उन्हें मिलनसार पाया, मैंने उन्हें एक गुड लिसनर पाया। जब मैंने उन्हें स्क्रीन पर देखा तो एक अच्छा टैलेंटेड नौजवान देखा। मैं जब उससे मिला तो मैंने उसे अपने भाई के गम में डूबा हुआ पाया। हरमीत सिंह वो शख्स है जिसने अपने भाई के कत्ल के बाद उस वक्त पाकिस्तान नहीं छोड़ा जब उसे धमकियां मिल रही थी। तो अब सोशल मीडिया पे बार बार ये कहा जा रहा है, ये खबरें चलाई जा रही हैं, ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हरमीत सिंह पाकिस्तान छोड़ दे। भाई भला क्यों? फिर उसके बाद जब मैं इस सारे मामले में इन हुआ, लोग ये समझते हैं कि मैं किसी स्क्रीन पर मौजूद नहीं हूँ तो माजरत, तो मैं मीडिया का हिस्सा नहीं हूँ जबकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हर जगह मौजूद हैं, ख़बर आती है तो मैं काम करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट आप देख लें कि मैं कितने अहम इश्यूज़ पे और उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। हरमीत सिंह, ना सिर्फ हरमीत सिंह बल्कि हरमीत सिंह ऐसे तमाम सेल्फ मेड बासलाहियत एंकर्स, रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, उनके दुश्मन 2 लोग हैं। एक सड़क छाप सहाफ़ी जिन्हें यकदम बहुत कुछ मिल गया और वो सीनियर सहाफ़ी बन गए। नंबर 2 ख़वातीन, तमाम नहीं, मैं बिल्कुल तमाम की बात नहीं करूँगा। मैंने अपने नावल एंकर में जब ये चीज़ें डिस्कस की थी तो बहुत बड़े लेवल पे मामलात सामने आए थे, और अब एंकर के ऊपर वेब सीरीज़ बन रही है इंशाअल्लाह ताला, वो मेरी पूरी ज़िंदगी पे मुहीत है। अब मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि एंकर पे जो वेब सीरीज़ बन रही है इंशाअल्लाह ताला उसमें मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी शामिल है। हरमीत सिंह को जब टर्मिनेट किया गया तो शाज़िया मरी और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तूफ़ान खड़ा हुआ। पब्लिक टीवी का सारा बैकग्राउंड आप और मैं सब जानते हैं। अभी तनख्वाहें ना मिलने के ऊपर काशिफ बशीर खान जो है वो अदालत में गए हैं, इसार राना जा रहे हैं। ये एक पुरानी रविश है, प्रैक्टिस है। अल्लाह करे उनको इंसाफ मिले और उनकी जो लाखों रुपए हैं वो उन्हें मिल जाएँ। अब इस सारे मामले में जो बात है वो अहम ये है कि शाज़िया मरी दिल की बहुत अच्छी खातून है। एक ख़बर आई, गलत हो गई, सोर्स आपको गलत इन्फॉर्म कर सकता है। सोर्स ने गलत इन्फॉर्म किया क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक मुझे जो ज़राए ने बताया है, हरमीत सिंह के पीछे एक लंबे अरसे से एक ऐसी लॉबी पड़ी हुई है जो कभी उसे इंडियन एजेंट डिक्लेयर करती है, कभी उसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एंटी लोगों के साथ उठना बैठना उसका डिक्लेयर करती है, कभी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, कभी इनसाइड उसके बोल्ड और ब्लंट होने की वजह से मालकान को जो अफसरान आला हैं इदारों के, उनके कान भरे जाते हैं। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि डायरेक्टर न्यूज़, डायरेक्टर करंट अफेयर, कंट्रोलर, MD, CEOs, ये जितने गैर सिक्योर हैं, जितने बड़े साफ़ी बनते हैं मीडिया के,
یہ جتنے غیر سیکیور ہوتے ہیں اور جتنے یہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کائنات میں کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا، اور جو ان کی کاسا لیسی کرتا ہے، جو ان کی چاپلوسی کرتا ہے، ان کے اٹھاتا ہے، یہ اس کو لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اس کی ہر غلط کو ٹھیک کرتے ہیں۔ میرے پیارے ہرمیت سنگھ کے ساتھ بھی یہ ہوا، ایک طویل عرصے سے ایک پوری لابی ان کے خلاف اسلام آباد اور لاہور میں ایکٹیو تھی، کراچی سے بھی کچھ لوگ ہیں اور بالخصوص 2 خواتین ہیں، صحافی خواتین ہیں، میں اگر یہ کہوں گا رپورٹر ہیں، میں اگر یہ کہوں گا اینکر ہیں، تو جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ان تک پہنچ جائیں گے، میں نام نہیں لوں گا، وہ صحافی خواتین ہیں۔ میرے پاس 2 کی اطلاعات ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، حرمیت بھی ان کو جانتے ہیں، وہ مسلسل پروپوگیٹ کر رہی تھیں ان کے خلاف، اور وہ ان لوگوں کے کہنے پہ پروپوگیٹ کر رہی تھیں جنہیں ہرمیت سنگھ ایک آنکھ پاکستان کی سکرین پر نہیں بھاتا، اس میں بہت سے لوگ ان سائڈ سے انوالو ہیں۔ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ شازیہ مری والے مدعے پہ میں اتنی بات کروں گا، حسنین جمیل نے پوسٹ لگائی، لوگ نیچے آ گئے، انصاف دینا شروع ہو گئے، انصاف ریوڑیوں کی طرح بٹنا شروع ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان کی اعلیٰ عدالت پہ کرپشن سے بڑی بات تو کوئی نہیں نہ کی ہرمیت سنگھ نے، لوٹ مار تو نہیں کی، کسی کی خدا نخواستہ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا وہ جو قتل اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، ویسی کوئی سٹوری تو نہیں کی۔ ایک خبر آئی نا، خبر باؤنس ہو سکتی ہے۔ اصل میں پاکستان میں صحافت کا پتہ کسی کو الف بے نہیں ہے، نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ صحافت کا پتہ ہے، ورنہ خبریں باؤنس ہوتی ہیں، ایکسکیوز ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو انٹرنیشنل جرنلسٹک سٹینڈرڈز ہیں ان کو تو ہمارا کوئی پریس کلب نہیں میٹ کر پاتا، تو ادارے کہاں سے میٹ کریں گے؟ سو ہرمیت سنگھ نے، میں نے تھم نیل کے اوپر اس کا لیٹر بھی لگایا، جو معافی نامہ بھی ہے وہ مانگا۔ مجھے جو معافی نامہ اس نے لکھ کے بھیجا، جو مجھے پیپلز پارٹی کے بھی بہت قریبی دوستوں نے بتایا، انہوں نے کہا وکاس بھائی کوئی بات نہیں، ہمارا دل بہت بڑا ہے، اور واقعی پیپلز پارٹی کے دوستوں کا دل بہت بڑا ہے۔ اب جو لوگ اس چیز کو شور مچا رہے ہیں جی کہ وہ کرپشن کا ایک الزام لگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک ٹویٹ تھی بھائی، ہمارے اوپر 18 جھوٹے کیسز بنے، ہم عدالتیں بھگت کے باعزت بری ہو کر آئے، ایک ٹویٹ سے کیا ہوا؟ تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے، اصل میں معاملہ ان لوگوں نے اٹھایا جنہیں ہرمیت سنگھ ایک آنکھ نہیں بہاتا، اور اس کے بعد پھر وہ واویلا بچا، وہ شور مچا، وہ چیزیں سامنے آئیں کہ الحفیظ علامہ۔ اب بات یہ ہے، ہرمیت سنگھ کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اپروچ کر رہا ہے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جو میرا گیس ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا دوست ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کی سکرین پہ بھی نظر آ سکتا ہے اور پاکستان کی سکرین پر بھی نظر آ سکتا ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں جب معافی نامہ جمع ہوتا ہے تو وہ عدالتیں قبول کرتی ہیں، اور وہی لوگ جن کے اوپر بڑے بڑے الزام ہوتے ہیں وہ لوگ باعزت طریقے سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان واپس آ رہے ہوتے ہیں، سیاست انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، عہدے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہرمیت سنگھ کو اس لیے رگڑا لگایا گیا کہ نمبر 1 وہ دوسرے مذہب سے ہے، نمبر 2 وہ کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے۔ عمر بھنڈر اس کی سائڈ لے رہا ہے، عمر بھنڈر اس کی صرف سائڈ نہیں لیتا۔ عمر بھنڈر کے بارے میں یہ لوگ بتا دوں کہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں عمر بھنڈر کے بارے میں، عمر بھنڈر کی اگر آپ فیس بک جا کے چیک کریں تو وہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ عمر بھنڈر ان چند ایک لوگوں میں سے ہے، ان چند ایک آوازوں میں سے ہے، اس غلط سماج میں، اس گھٹیا سماج میں، اس ظلم پر ظالموں کو سپورٹ کرنے والے سماج میں، اس یزیدی سماج میں جو اچھی بات کرتے ہیں۔ عمر بھنڈر جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ لوگ جو اس وقت ہرمیت سنگھ کو لے کے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے دامن کو تو دیکھیں۔ رات کو آپ جہاں جہاں پارٹیاں کر رہی ہوتی ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سارا پتہ ہے، لاہور کا بھی اور اسلام آباد کا بھی۔ یہ فقیر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، گوشہ نشین ہے، اپنی زندگی کی مستی میں مست ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میرے دوستوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، میرے ساتھ تو جو کرتا ہے وٹس معافی، کوئی فرق نہیں پڑتا فقیر کو، لیکن جو میرے دوستوں کے ساتھ کرے گا اسے کوئی معافی نہیں ہے، کھلے عام یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور ہرمیت سنگھ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرمیت سنگھ کو پتہ ہے اس کا کیریئر کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے۔ ہاں، جو لوگ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، ان کی گھٹیا جو چال ہے وہ کامیاب ہوئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو، میرا ایک شعر ہے، میں ہرمیت سنگھ کے نام کروں گا، چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو، چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو، تمہاری جیت ہے لیکن یہ میری ہار نہیں۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہرمیت سے، نہ میں نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، نہ میرا ذہنی اس کے ساتھ کوئی ہمانگی ہے، لیکن ایک بات غلط ہوئی ہے، اور غلط بات اگر کوئی بھی ہوگی، ظلم کہیں پہ بھی ہوگا، میں اس کے خلاف بات کروں گا، میں اس پر کھڑا ہوں گا۔ آخری بات یہی ہے کہ ہرمیت اپنی صفوں کو دیکھ میرے بھائی، یہ جو چڑیلے ہیں، ڈائنے ہیں، جو بڑی اپنی ہو کے مل رہی ہیں میرے بھائی، یہ تیری نہیں ہیں، اور یہ
کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ جن کو یہ کہا جائے کہ یہ بڑی اچھی دوست ہیں. وہ سارے اسکرین شاٹ شیئر ہوتے ہیں, وہ آپ کے آڈیو میسیجز بھی شیئر ہوتے ہیں. جب مجھے سنوائے گئے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اپنے آنسوؤں کو اپنے خدا کے سپرد کرنا چاہیے اور کسی کے نہیں. اب تمہاری جنگ جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ تمہارے خلاف ایک پورا مافیا اٹھ کھڑا ہوا ہے. خیر یہ مافیا پہلے بھی کبھی کسی کا کچھ نہیں کر سکا. ان کا کام ہوتا ہے وقتی طور پہ ٹین ٹین ٹر ٹر کرنا. یہ میک اپ زدہ تعفن زدہ لاشیں بس اتنی ہی ہیں. سو اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ہرمیت سنگھ کے لیے دعا کیجیے گا. میری دعائیں اور میرا وجود میرے بھائی ہرمیت سنگھ کے لیے حاضر ہے. جہاں آواز دیں گے لبیک کہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.